بھئی ہم احساس کفالت میں کام کرتے ہیں. ہم جب کسی عورت کو اس کے پیسے نکال کے دیتے ہیں تو وہ خوشی سے ہمیں 12,000 میں سے 500 نکال دیتی ہے. یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ خوشی سے کیوں دیتی ہے؟ پہلے ہی 12,000 ہے, وہ 500 کیوں دے گی خوشی نال؟ ہاں, اس کا طریقہ جب وہ خوشی سے دے نا تو آپ اسے کہیں کہ میری بہن یہ 500 روپے لے کے آپ اپنے گھر والوں کو ہماری طرف سے کچھ کھلا دیں, ہمیں آپ اس رسک میں نہ ڈالیں. میں تک نہ کیڑی پہنتا ہوں پھر بھی دے کے جاندی ہے. یہاں پہ وہ جائیداد بھی معاف کروا لیتے ہیں اور بہنوں سے. وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بہن نے کہہ دیا ایسی پائی کو لینی ہی نہیں. پہن دے بچیاں کو پوچھو کہ پائی کو لینی کہ نہیں, وہ کہیں گے چمڑی بھی مامے دی لا کے لواں گے, ایسی دی تیسی دی. اس طرح نہ کریں, آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں, میں دیکھتا ہوں آپ کو کون سی بہن لکھ کے دیتی ہے. یہ زیادتی نہ کیا کریں. یہاں پہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر کچھ اصحاب کو بھیجا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہ زکوٰۃ ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے بھیڑ بکریوں کی شکل میں, اور یہ وہ بکریاں ہیں جو ہمیں لوگوں نے گفٹ دی ہیں. تو جو ہمیں گفٹ ملا ہے وہ تو ہمیں ملا ہے, اور جو زکوٰۃ ہم نے اسلامی حکومت کے لیے جمع کی ہے اسے ہم بیت المال میں جمع کراتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو گفٹ ملے ہیں نا یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے. تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ جائے, میں دیکھتا ہوں اسے وہاں کون جا کے گفٹ دیتا ہے. یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں, لہٰذا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے. یہ پرائم منسٹر صاحب بڑے سیکھ پا ہوئے تھے نا وہ توشہ خانہ کیس کے اندر. تو پرائم منسٹر صاحب جو آپ کو گفٹ ملے نا, ایون آپ کو جو ذاتی گفٹ بھی کوئی دیتا ہے نا دوسرے ملک کا حکمران, وہ آپ کو پاکستان کے پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے, ورنہ وہ گفٹ مولانا طارق جمیل صاحب کو کیوں نہیں آگے کوئی دے کے چلا گیا؟ آپ کو دے کے گیا نا, کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں. لہذا پرائم منسٹر کو جو بھی گفٹ ملے گا وہ گفٹ اس نے بیت المال میں جمع کروانا ہوگا. آدھی قیمت پہ خرید کے اپنے دوستوں کو گفٹ نہیں کرنا ہوگا. یہ پرائم منسٹر صاحب ان سے پہلے بھی جو جتنے پرائم منسٹر گزرے ہیں آپ ذرا دیکھیں, کروڑوں کی گاڑیاں یہ کوڑی داموں خرید کے تو اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں گفٹ ملا ہے. او بھئی آپ کو گفٹ ملا ہے اس پوسٹ کی وجہ سے, لہٰذا یہ اس قسم کی جو مٹھائی کے جو پیسے, مٹھائی وہ ہوتی ہے جو اپنی خوشی سے کوئی دے. جب اس عورت کو آپ نے چکر اتنے لگوائے ہیں اور اس کو وہاں پہ کتنے لوگ کان میں سمجھا بھی رہے ان کے جدو پیسے لبڑنا تو اسی تھوڑا کرنا ہے, تو وہ خوشی سے نہیں دے رہی ہے, یہ آپ کو وہم ہو گیا ہے. آپ نے ویسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اس طرح خوشی سے کون دیتا ہے؟ وہ خوشی سے 500 روپیہ باہر کسی رکشے والے کو نہیں دے رہی. وہی عورت باہر نکل کے نا 50 اور 60 روپے کے درمیان ایک رکشے والے سے لڑ رہی ہوگی. رکشے والا کہہ رہا ہوگا میں نے 60 روپے لینے ہیں, وہ عورت کہہ رہی کہ میں 50 دینے نے. اس حلال کی روزی کمانے والے رکشے والے کو 10 روپے فالتو نہیں دے گی, وہ تجھے 500 روپے مٹھائی کا وہ کیوں دے کے جا رہی ہے؟ حرام کا. اس پوسٹ کی وجہ سے ملا نا. اگر وہ اتنی فیاض ہوتی نا تو راستے میں جتنی گاڑیاں بدلے نا سب کو مٹھائی کھلاتی جائے. بات کرنے والی کرے. اور میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ زیادہ تر تو پیسہ اڑانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. وہ اگلے دن ایک پوسٹ بھی لگی ہوئی تھی, وہ اسلام میں تو آیا نا بخاری مسلم میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ یعنی حضور نے مثال کے طور پہ, یعنی خرچ کرنے والا نیچلے والا مانگنے والا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی تھی, ایک ہاتھ تھا جو بالکل کالا سیاہ ہوا ہوا جس کے اوپر نشان پڑے ہوئے مزدوری کی وجہ سے, دوسری طرف ایک سفید سا ہاتھ تھا جس کے اوپر کچھ چوڑیاں, صرف ہاتھ دکھایا انہوں نے اور انگوٹھیاں, لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ, خرچ کرنے والا ہاتھ. تو یہ جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے نا, یہ خرچ کرنے والے ہاتھ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ ہزاروں کے کپڑے اور جوتیاں خریدتی ہیں اور پھر بڑا فخر سے آ کے اپنے خامدوں کو بتاتی ہیں کہ سیل لگی سی, میں 2 لے آئی ہیں. وہ سیل اس طرح لگی ہوتی ہے, آپ کچھ دکانوں میں دیکھیں پورے سال سیل لگی ہوتی ہے. 1,000 روپے کی چیز کو 2,000 روپے کا لکھ کے 1,200 روپے کی وہ سیل میں دے رہے ہوتے ہیں. قیمت خود پہلے ڈبل کی ہوئی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے. جس طرح بعض اوقات ہماری حکومتیں پٹرول 20 روپے چڑھا کے اس میں 5 روپے کم کر کے کہتی ہیں پٹرول کم کر دیا.
تو اس طریقے سے وہ قیمتیں ڈبل کر کے اس میں ڈسکاؤنٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ تو نہیں دے رہے ہوتے. اور عورتیں بھی اتنی بیوقوف ہوتی ہیں، ایک نہیں دو لے آتی ہیں، اور ان میں اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی ہیں. میں تو اپنی وائف کے ساتھ خود جاتا ہوں شاپنگ کے لیے، میں نہیں یہ مذاق رکھا، اور پورا میں کہتا ہوں بھائی یہ بتا، پہلے تو میں کہتا ہوں بناؤ لسٹ کیا لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، روٹ طے کریں گے، پھر یہ جسٹیفائی کرو یہ چیز کیوں چاہیے، پھر اگلی بات ہوگی. یہ نہیں کہ دو لے آئی ہیں، کیوں لے آئی ہیں بھائی. تو کمانے والا ہاتھ. اور تو ان کو میں کہتا ہوں اگر آپ ہزاروں کی آپ نے وہاں سے خریداری کی، لٹ کے آ گئی ہیں، اور باہر رکشے والا آپ سے مانگ رہا ہے 100 روپیہ گھر جانے کا، اس سے آپ یہ لڑ رہی ہیں کہ میں نے تمہیں 80 دینے ہیں. خدا کے لیے بیٹھ کے اکیلے میں سوچو، یہ 20 روپے تم نے بچا کے کیا کیا ہے، اندر تو سینکڑوں روپے فالتو دے آئی ہو. میرا یہ ریکارڈ ہے، اگر مجھ سے کسی نے پبلک ٹرانسپورٹ میں، میرا سفر اسلام آباد میں بھی ٹیکسی کے اوپر زیادہ تر سفر، اب جب سے یہ وہ ایپ والا سلسلہ آیا تو وہ تو اب کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، اس میں بھی 2 نمبری شروع ہو گئی ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، یہ یاد رکھنا ہے مجھے، میں اس میں 2 نمبری جو ہو رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکسی والے نے آفس سے مانگا نا 150 روپیہ سپوز، اور کرایہ واقعی 150 ہے. میں نے کبھی اسے 140 بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے زیادہ ہی مانگ رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے 20-25 تو گھٹانے ہی گھٹانے ہیں جو عام ٹیکسی ہیں. کئی بار ایسے ہوا ہے ٹیکسی میں جب بیٹھنے لگے، انہوں نے کہا نہیں بھائی جی تو ہم نہیں لے کے جانا، اٹھ جاؤ. وہ ڈر گیا کہ یار میں نے اس کو جتنے پیسے کیے اسی پہ ایگری کر گیا تھی، کوئی اور چکر ہے. ہاں، حالانکہ میں جنرلی اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یار اس نے مناسب کرایہ مانگا ہے، میں اس کو کام نہیں کرواؤں گا. مجھے پتا ہے کہ یہ اتنے کلومیٹر ہے، اتنا اس کا پیٹرول لگنا ہے، اور میں پچھلے اتنے سالوں سے اس روٹ پہ آ رہا ہوں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے نا اس روٹ پہ پہلے 40 روپے تھا، اب 50 روپے کرایہ ہو گیا، اب 60 روپے ہو گیا ہے. تو اب ایک بندے نے ایمانداری سے مجھ سے جائز پیسے مانگے ہیں تو میں کیوں اس سے کام کرواؤں. تو کئی بار تو انہوں نے مجھے اتار دیا ہے، پھر میں نے کہا یار بھائی میں نے کام اس لیے نہیں کروایا کہ میں اتنا ہی دے کے جاتا ہوں، تم نے مانگے ہی مناسب ہے. اگر تم مجھ سے 200 مانگتے تو میں تمہیں 150 کہتا، اب تم نے مانگی 150 ہے تو میں تمہیں 140 نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا یار مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے. یہ تھوڑے سے پیسے بچا کے میں نے کیا کرنا ہے. ایک غریب بندے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا. ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک رزق کا سلسلہ لوگوں کا چلا ہوا ہے تو وہ اس میں آپ ان پٹ رکھیں. اب آج وہ جو ٹیکسی والا میں کہہ رہا تھا 2 نمبری جو شروع ہوئی اسلام آباد میں، اب یہ ہوئی ہے کتنے مدرسوں والوں نے نا، مدرسوں والوں کے پاس پہلا پیسہ تھوڑا ہے، آپ کو پتا اتنا پیسہ ہے، انہوں نے اپنی ٹیکسیاں جو ہے نا وہ روڈ پہ چڑھائی ہوئی ہیں، ڈرائیور ہائر کر کے نا، داڑیوں والے بٹھائے ہوئے ہیں، خوبصورت سی وہ داڑھی کر کے اور وہ سخت والی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پنڈی اسلام آباد میں زیادہ تر مدرسے وہ سخت ٹوپیوں والوں کے ہیں، یعنی دیوبندیوں کے. جب آپ اترنے لگیں گے نا تو آپ کا وہ موبائل پہ بل آئے گا 437 روپے. ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہے آپ وہ 400 بھی دے سکتے ہیں، 500 بھی دے سکتے ہیں، وہ اگلی وقت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. وہ آپ کو نا پھر وہ کہے گا جناب یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ فی سبیل اللہ چل رہی ہے، یہ فلاں مدرسے کی ہے، تو اس ٹیکسی کی انکم سے ہم فلاں مدرسے کو رن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی کرتے ہوں، اور رن کرنے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ مدرسہ بھی رن ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی رنیں جو ہے نا یعنی ان کی بیویاں، ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ذریعے. زیادہ شاپنگ تو وہ کرتی ہیں ان پیسوں کی. رن 2 ہی ہوتے ہیں، پنجابی والا بھی تھے، انگریزی والا بھی. تو وہ پھر اب جس بندے نے 500 کا نوٹ دیا ہے نا، اب وہ جو 37 روپے کے اوپر بنے ہیں نا 63 روپے، وہ پھر کہتا ہے چلو جی مدرسے میری طرف پا لینا. اور اگر آپ نہ دیں تو مانگ کے بھی لے لیتے ہیں. 2-3 دفعہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے. میں تو چونکہ مدرسے والوں کو ضرور دیتا ہوں، ظاہر ہے میں نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں یار علمی طور پہ. میں علماء کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ علماء کے سامنے، اور یہ جو بزرگ بابے دوسرے فرقوں کے ہیں ان کے سامنے اس طرح بیٹھا کریں جیسے ایک قاتل مقتول کے ورثاء کے سامنے بیٹھتا ہے. کیونکہ آپ نے تو، آپ وہ قاتل ہیں کہ ان کی پوری نسل آپ نے قتل کی ہے. ایک بریلوی سے پوچھیں، لوگ تو کہتے ہیں نا ایک بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ سب سے وزنی چیز ہے. میں کہتا ہوں نہیں، اس سے بڑی وزنی چیز یہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ایک فرقے میں زندگی گزارے اور اس کی اولاد
اس کے بابوں کو غلط کہے اور قرآن و سنت پہ آ جائے، اس کا وزن اس کے جنازہ اٹھانے سے بڑا ہے. یہ آپ ذرا اس سے پوچھیں. ظاہر ہے جی وہ بابا جب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ سارے فرقے جہنمی ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے لیے وہ عقیدے نہ رکھے، اللہ کے لیے وہ عقیدے نہ رکھے جو میرے بابوں نے بتائے ہیں، وہ دوست کیا اور پوری زندگی اس بابے نے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، اب اس کا بیٹا وہی کچھ ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کے تو بیٹا مر گیا نا. تو ہمیں تو اللہ کے فضل سے روزانہ اس طرح کی بدوائیں پتہ چلتی ہیں ہمیں جو لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے چونکہ ان کے بندے مارے ہوئے ہیں علمی طور پہ، حالانکہ اس کے بعد آپ نے ان سے کچھ چندہ نہیں اٹھایا، لیکن پھر بھی معصوم بن کے رہے. کولڈ وار ان کے ساتھ. یہاں جتنے علماء آتے ہیں میں اینڈ پہ کہتا ہوں سب کو میری طرف سے مشکات شریف فری، صرف علماء اور ائمہ مساجد کو ایک دفعہ، یہ نہیں جتنی دفعہ آئیں گے تو مشکات فری، ایک دفعہ فری. تو ہم تو بڑا علماء کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ.